کے پی کے کو پاکستان سے علیحدہ کر دیا گیا، آخر اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ عمران خان سرخرو ہو گئے جبکہ اہم پیغام بھی دے دیا۔ ایک نکتے نے خواجہ سراؤں کو محرم سے مجرم کیسے بنا دیا؟ خبردار کشمیریوں، آپ نے بات نہیں کرنی۔ اور کشمیر کے اندر سے پاکستان زندہ باد اور الحاق پاکستان کی جو ریلی نکالی گئی اس کا کیا حشر ہوا؟ آج کے گورکھتندہ میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھتندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ خیبر پختونخوا جہاں عمران خان صاحب کی حکومت ہے پچھلے 15 سالوں سے، اس کے پی کے اندر جو ہے کچھ قدرتی وسائل تھے۔ جب نگران حکومت تھی تو نگران عسکری حکومت اس کو کہا جاتا ہے۔ اس دورانیے میں وہاں کے جو ریسٹ ہاؤس، گیسٹ ہاؤس، باقی قدرتی وسائل اور جو اہم مقامات اور تنصیبات تھی، وہاں پہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے پی کے نے الزام عائد کیا ہے کہ وہاں پہ قبضہ کر لیا گیا۔ اب چونکہ ایک ادارہ ہے پاکستان کے اندر نگران حکومت کے دور میں بنایا گیا جس کو وزیر اعظم ہیڈ کرتے ہیں، اور جب اس کا کہیں اجلاس ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ اس اجلاس کے اندر تمام جو وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں صوبوں کے، ان کے چیف سیکرٹری ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تمام ذمہ داران ہوتے ہیں، اس کا اجلاس ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں SIFC۔ تو اس اجلاس کے اندر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلایا گیا، اور اس کو نہ بلانے کے پیچھے واضح طور کے اوپر بدنیتی کے آثار جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اس کے اندر جب ایسے کیا گیا تو کے پی کے پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کا صوبہ ہے، تو ہم سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ کے پی کے کو پاکستان سے علیحدہ کیا گیا۔ بڑا معیوب سا اور خطرناک جملہ ہے، لیکن اس کے علاوہ تو ہمارے پاس ڈکشنری میں کوئی الفاظ نہیں ہے۔ جب یہ پاکستان کا حصہ ہے، ساری چیزیں ہیں، وہاں پہ حکومت ہے، وہ ایک صوبہ ہے، اس کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کا گورنر ہے، پورا نظام ہے وہاں کا، تو جب یہ اجلاس ہو تو اس میں ان کو نہ بلانا پس پردہ تو کوئی چیز ہوگی۔ تو میں اس کو سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے رد عمل دیا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی SIFC کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو نہ بلانے کے پیچھے واضح بدنیتی کے آثار نظر آتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی نگران عسکری حکومت کے ذریعے پہلے ہی درجنوں سرکاری ہوٹلز پر عسکری کمپنی کا قبضہ ہو چکا ہے۔ خدشہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو نہ بلانے کا مقصد قدرتی وسائل سے مالا مال خیبر پختونخوا کے وسائل پر مزید عسکری قبضے کے منصوبوں کو خفیہ رکھنا ہے، چونکہ اگر وہ وہاں پہ گئے تو وہ وہاں پہ بولیں گے، شور شرابہ کریں گے، آواز اٹھائیں گے، اپنے حق کے لیے پیسوں کی بات کریں گے، اور ان چیزوں کی جو قبضہ کیا گیا ہے اس کو بھی پوائنٹ ریز کیا جائے گا۔ ہم اس عمل کی شدید مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس غیر آئینی اور فراڈ ادارے کی تمام تر تفصیلات اور کارکردگی شفاف انداز میں عوام کے سامنے رکھی جائے۔ تو اس طرح سے جو حالات ہیں پاکستان کے وہ دیگر گو ہیں، اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو نہ بلانے کے پیچھے جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے۔ عمران خان پھر سرخرو ہوئے ہیں، اور کس طرح سے اور جیل سے کس نوعیت کا پیغام دیا ہے اور دھمکی دی ہے، اور پھر سے آرمی چیف جو ہیں سپہ سالار پاک فوج کے ان کے اوپر تنقید کی ہے اور الزام لگایا ہے کہ اگر ایسے ہوا تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف جو ہیں وہ ہوں گے۔ سرخرو اس طرح سے ہوئے کہ ان کے اوپر 2023 میں ایک سنگین غداری کی FIR درج کی گئی تھی۔ وہ درخواست جو تھی بڑے عرصے کے بعد زیر سماعت آئی۔ بلوچستان کی ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف مئی 2023 میں دائر کی جانے والی جو سنگین غداری کی کارروائی کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دی ہے۔ وہ اس لیے کہ عمران خان نے کوئی غداری نہیں کی، الٹا پاکستان اور عمران خان کی حکومت کے ساتھ غداری کی گئی۔ رجیم چینج ہوا، عمران خان غدار ہوتے تو ورلڈ کپ نہ جیتتے، عمران خان غدار ہوتے تو جوا کھیل لیتے، ورلڈ کپ کسی اور کو دے دیتے، وہ غدار ہوتا تو بھیک مانگ کے شوکت خانم نہ بناتا، نمل کالج نہ بناتا، بیرونی دنیا سے پیسے لے کے اس طرح کے سماجی کام نہ کرتا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس نے سیرت النبی کانفرنس کروائی، اس نے سیرت پڑھانے کے لیے نبی کی اور لوگوں کو شعور دینے کے لیے یونیورسٹی بنانی تھی۔ تو یہ تمام غداری کے فلاں چیز کے جتنے توق عمران خان صاحب کے گلے میں ڈالے تھے، عدالتیں کھڑی ہو گئیں، جج کھڑے ہو گئے، وکیل ان کے ساتھ مل گئے۔ اب پیسہ ہے بھی نہیں ہے، پیسہ ہو بھی تو وہ کام نہیں کرے گا، چونکہ اب خواجہ سرا باقی رہ چکے تھے جن کے ذریعے چیزیں کی جا رہی ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے جیل سے ایک بڑا اہم پیغام دیا ہے، اور اس پیغام میں یہ کہا، میں فوج سے ایک فرد واحد کی وجہ سے ملک یعنی کہ علیحدہ
متحدہ ہوا تھا، بنگلہ دیش بنا تھا، اور آج بھی فوج کا ایک فرد واحد جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے اور سب کچھ کروا رہا ہے۔ بانی چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ اگر عماد اظہر یا میاں اسلم بیگ کو اقبال کو اغوا کیا گیا یا تشدد کر کے کوئی بیان لیا گیا تو ہم اس کی شدید ترین مذمت کریں گے اور وہ بیان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے یہ عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ سب کے سامنے رکھا۔ اب جب حملہ ہوا ان کے اوپر، رؤف حسن کے اوپر، اس کے بعد عمران خان نے پیغام بھیجا عماد اظہر کو کہ آپ باہر آئیں، سامنے آئیں، بولیں۔ جو ہی وہ گئے تو اقوام متحدہ کا وفد آیا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ میں، تو وہاں پہ بھی نفری پہنچی اور انہوں نے تلاشی لی اور اب ان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، مزید ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور عمران خان نے کہا کہ اب ہم خاموش نہیں رہیں گے اور اس کا ذمہ دار فلاں شخص ہوگا۔ اور پی ٹی آئی نے بھی ٹال لیا، اب میں گولی ماریں، سینے پہ ماریں، ماتھے پہ ماریں، جہاں مرضی ماریں، اب ہم نے خاموش نہیں رہنا اور اپنے حق اور حقوق کے لیے بولنا ہے۔ اور اب اگر ہم خاموش رہے تو پھر یہ ریاست کا نظام جو ہے وہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بات کیسے سچ ثابت ہوتی ہے، یہ ادارے جو ہیں وہ کس طرح سے ان کو نہیں پکڑ پائیں گے، کیسے یہ چیزیں سامنے آئیں گی اور کس طرح سے یہ بچ پائیں گے۔ لیکن عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ ہم اس کے اوپر بولیں گے، خاموش نہیں رہیں گے، اور وہ جو اغوا کار ہیں اگر انہوں نے اغوا کیا، اس کے بعد بیان لیا، کوئی تشدد کیا گیا تو ان کے اوپر ہم آواز اٹھائیں گے۔ میں پہلے سے ان کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ پھر دیکھیں کہ خواجہ سراؤں کو ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ پلان یہ تھا کہ خواجہ سرا جو ہیں وہ پہلے پولیس کو ماریں گے، پھر کھاریاں کے حملے کے بعد باقی جگہوں پہ ایسا کریں گے، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، پولیس کو برا دکھایا جائے گا، سب چیزیں ہو جائیں گی، اور پھر انہی خواجہ سراؤں سے جیسے میاں صاحب کو جوتا مروایا گیا تھا، جیسے خواجہ آصف پہ صحیح گرائی تھی، جس طرح سے اور حرکتیں ساری ہوتی رہیں، کسی نے کسی صحافی کو تھپڑ مار دیا، تو اب خواجہ سراؤں کو پی ٹی آئی کے پیچھے لگا دیا۔ اور حالات یہ بتا رہے ہیں کہ خواجہ سرا کا جو معاملہ تھا وہ الٹا ان کے گلے میں پڑ گیا۔ تو وہ ایک شعر ہے کہ ایک نقطے نے ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ تو لہٰذا یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن اتحاد نے ایک پیج پر ہو کر رؤف حسن کے معاملے کی مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، اور آپ نے جس چیز کو اور طرح سے کیش کروانا تھا وہاں پہ ایک نقطہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی شکل میں لگا، آپ کو نقصان ہوا۔ دو بڑے سیاسی مخالف، ایک دوسرے کے بڑے سیاسی دشمن ایک پیج پر ہو گئے، ان کا اتحاد ہو گیا، یہ دونوں مل کے آگے بڑھیں گے، آپ کو ٹف ٹائم دیں گے، تو یہ ڈرنے ورنے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ شعر آپ کی نظر اس لیے کیا کہ خواجہ سراؤں نے کم از کم مولانا صاحب کو، پی ٹی آئی کو مزید آپس میں یکجا کر دیا ہے، اور یہ ایک ہی پلیٹ فارم سے ایک جگہ سے کھڑے ہو کے ان کا اس واقعے کی مذمت کرنا یقیناً آپ کے لیے باعث سے فخر تو نہیں، باعث سے شرم اور باعث سے فکر ہوگا فخر کے بجائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے کیسے بڑھیں گے۔ تاہم حالات بدل رہے ہیں، جج کھڑے ہو رہے ہیں، سیاستدانوں کو شعور آ رہا ہے، عوام کو پہلے سے شعور آ چکا۔ دنیا کا واحد ملک جس کی آبادی 60% یوتھ کے اوپر مشتمل ہے، یہ یوتھ پڑھی لکھی ہے، باشعور ہے، اور وہ بیرونی دنیا میں بھی بھاگ رہے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ ملک کو چھوڑ رہے ہیں، پاسپورٹ بنانے کے لیے کیوں لگا ہے، اور اس ملک کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ تحفظ حاصل نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کی پولیس کہتی ہے کہ خبردار کشمیریوں اگر اس کے اوپر بات کی تو اس حوالے سے کوئی سرکاری گاڑی کے بے جا استعمال کے خلاف بات نہ کرے۔ اگر کوئی سرکاری افیسر، کوئی سیاستدان اس قسم کی حرکت کرتے دیکھا گیا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ یعنی کہ میں بھی آپ کو ایک بات سے منع کروں گا کہ اگر کوئی کسی کی فیملی ساتھ لے کے جا رہا ہے باہر اور وہ سرکاری گاڑی ہے تو ان کی پرائیویسی کو جو ہے وہ ڈیمیج نہیں کیجیے، ان کی ویڈیو بنا کے ایسے نہیں کریں، چونکہ آپ ہر جگہ کے اوپر سرکاری گاڑیوں کا جہاں جہاں استعمال ہو رہا ہے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ویڈیو ضرور بنائیں لیکن ان کی پرائیویسی کا خیال رکھیں۔ ہاں، اگر سرکاری گاڑیوں سے آپ کے پیسے سے، قومی خزانے کی چیزوں سے یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر تنقید ضرور کریں۔ اور دوسری جانب کشمیری جو ہیں انہوں نے آج پیپلز پارٹی نے ٹاسک لیا تھا، اور وہ ٹاسک یہ تھا کہ آپ نے پاکستان زندہ باد ریلی نکالنی ہے، الحاق پاکستان زندہ باد ساری چیزیں کرنی ہے۔ تو کیا ہوا، ڈسٹرکٹ کوٹلی جو کہ آزاد کشمیر کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے، اس میں تقریباً چند 100 لوگ باہر نکلے، ایک ٹینٹ کے اندر تمبو لگا کے اس کے اندر تقریب رکھی گئی۔ باقی جگہوں کے اوپر ہم نے دیکھا کچھ چیزیں ہوئی۔ راولہ کوٹ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بندوں کو باہر نکال ہی نہ سکی، لیڈرشپ پہلے بھی ناکام تھی، سیاسی پارٹیاں پہلے بھی ناکام تھیں۔ اب لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ چکی ہے کہ ہم نے کس
کے پیچھے کھڑے ہونا ہے, کیا چیزیں کرنی ہیں, کیسے چیزیں کرنی ہیں اور کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. تو لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس کوئی وہ طاقت موجود نہیں ہے جو کشمیریوں کی نیت اور ارادوں کو بدل سکیں, اور آزاد کشمیر کے اندر تمام سیاسی جماعتیں, تمام لیڈرشپ اور بالخصوص پیپلز پارٹی کا جو حال ہم نے آج دیکھا ہے اس کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ عوام کے کنٹرول میں ہیں, عوامی نمائندوں کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ.